اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہو تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سننے والوں کی تمام حاجت کو پورا کرے، ان کی تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کرے، ان کی تمام رکاوٹوں کو ختم کرے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا وظیفہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش، آپ کی ہر حاجت پوری ہو تو یہ آج کا وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی یہ وظیفہ کرے گا تو دنیا سمٹ کے اس کے قدموں میں آ جائے گی، اسے دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ جو کوئی اس وظیفے کو کرتا ہے اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی بن مانگے حاجات پوری ہوتی ہیں۔ وظیفہ بولنے میں ہلکا ہے لیکن میزان میں بہت بھاری ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جب فجر کی نماز پڑھنی ہے تو اس کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے فرض نہیں پڑھنے۔ فرض اور سنتوں کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ اول اور آخر آپ درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ یہ ایک تسبیح کریں گے اور پھر فرض جو نماز ہے، اپنے 2 فرض ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، اللہ تعالیٰ بن مانگے آپ کو نوازیں گے۔ جو چاہت آپ کے دل میں ہوگی وہ زبان پہ آنے سے پہلے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ وظیفے کو پڑھنے والے کو دنیا تو ملتی ہے لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماتے ہیں، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ اس وظیفے میں دنیا اور آخرت دونوں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں بہت پسند ہیں، اس لیے اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نامراد نہیں کرتے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ واقعات بتاتی ہوں جن لوگوں نے اس کو کیا اور انہیں کیا فائدہ ملا۔ ایک بھائی تھے تو ان کے سر کے اوپر نہ بے شمار قرضہ تھا، بہت ہی زیادہ قرضہ تھا، اور ان کے پاس کوئی مناسب روزگار بھی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو اتار سکے۔ تو انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اپنی ہر فجر کی نماز میں اس عمل کو کیا۔ تو کچھ مہینے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مالدار کر دیا کہ انہوں نے اپنا سارا قرضہ اتارا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں گاڑی دولت ہر چیز سے نوازا، انہیں ان کی تمام حاجات کو پورا کیا۔ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی جو ہے نا وہ تجربہ بتاتی ہوں کہ میرے والد جو کہ فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کا یہ فیورٹ جو ہے نا وظیفہ تھا، وہ ہر فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اس وظیفے کو کرتے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جب تک میں نے انہیں ہوش سنبھالتے ہوئے دیکھا ہے سارا، تو وہ اس عمل کو ضرور کرتے تھے، اور وہ دن میں بھی پڑھتے تھے، مطلب ان کی زبان پہ یہ ورد ہر وقت جاری رہتا تھا، ان کو یہ اتنا پسند تھا۔ تو یقین مانے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی خواہشات کو پورا کیا اس وظیفے کی وجہ سے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بن مانگے وہ کہتے تھے میں سوچتا ہوں تو میری وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور یقین مانے دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت، عزت، مقام، ہر چیز دی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور ان کا خاتمہ بھی مجھے یقین ہے کہ ایمان پہ ہوا ہے، کیونکہ وہ رمضان میں فوت ہوئے تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین ہے اور اس وظیفے کی برکت پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ضرور جنت الفردوس میں جگہ دی ہو۔ اس وظیفے کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی فکروں سے نکالتے ہیں اور اسے کامیاب کرتے ہیں، اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اسے اچھا مقام دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس پہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، مشکل سے 5 منٹ اس کے اوپر لگتے ہیں، لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ آئے اب سب مل کے ان دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ یہ ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں کہ میرے قرض اتر جائیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں حلال کا روزگار عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے قرضے اتار سکیں، آمین ثم آمین۔ I hope آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اسے دوسروں تک شیئر کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی، اللہ حافظ۔